الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التحریم کی پہلی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے نبی مکرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا یوں آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے جو سورہ طلاق ہے اس میں اہل ایمان کی ازدواجی زندگی کے متعلق احکامات ہیں، ہدایات ہیں، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس سورہ پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے کچھ حالات بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کر سکے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں دو روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ان روایات کا خلاصہ آپ کے لیے ہدیہ سماعت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور تھوڑا تھوڑا وقت اپنی ہر رفیقہ حیات کو عنایت فرماتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں کسی نے شہد گفٹ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے کاشانہ اقدس میں طلوع ہوئے تو وہ بڑے اہتمام سے شہد پیش کیا کرتیں۔ روزانہ کا یہ معمول تھا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، طبعی طور پر شہد بہت پسند تھا، ہنی شہد، اس لیے آپ شوق فرماتے۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں معمول سے زیادہ قیام ہو جاتا۔ حضرت زینب کی تو مسرت کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ انہیں اللہ کے محبوب اور اپنے سرتاج کے روئے زیبا کے دیدار کا موقع زیادہ مل جاتا، لیکن جن امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حصہ سے یہ مطہر لمحات صرف ہوتے، ان کی صورتحال ناقابل برداشت ہوتی گئی۔ محبت عزیزان گرامی قدر جتنی زیادہ ہوتی ہے، رقابت کا جذبہ بھی اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یارائے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں دونوں نے آپس میں طے کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زینب کے پاس سے اٹھ کر ان میں سے جس کے ہاں بھی آئیں وہ یہ کہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضور آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی
سمیل آ رہی ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ مغافیر ہوتا ہے عرفت کا درخت ہے، اس میں سے گوند نکلتی ہے، تو اس میں سے ہلکی ہلکی سی چھان سی یا سمیل یا ہلکی سی بدبو ہوتی ہے، خفیف سی، مائنر سی۔ تو انہیں علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نفاست مزاج کے باعث ایسی سمیل کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو مغافیر تو نہیں کھایا، البتہ زینب کے ہاں میں نے شہد نوش کیا ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے میں شہد نہیں پیوں گا۔ شہد کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں نا، بل یہ ایک الگ تحقیق طلب چیز ہے۔ اس کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، تم کسی کو بتانا نہیں، کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ فلن اعود له فقد خلفت لا تخبری بذلك احدا۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 18 پیج 184، روح المعانی زیر آیت ھذا جز 28 پیج 146، صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ تحریم جلد 2 پیج 729۔ یہ ریفرنس ہے عزیزان گرامی قدر۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ دوسری روایت جو ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو اسلام قبول کرنے کے دعوت نامے بھیجے تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ لے کر اسکندریہ کے والی مقوقس کے پاس گئے۔ اس نے قاصد کی بڑی عزت و تکریم کی، اور جب وہ واپس روانہ ہوئے تو مقوقس نے ایک عریضہ بھی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ارسال کیا، اور 2 اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں بھی بھیجی، لونڈیاں، جن میں سے ایک کا نام سیرین اور دوسری کا نام میری تھا، MARY۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ و تلقین سے دونوں نے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرین نامی لڑکی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرما دی، اور ماریہ بی بی جی کو آزاد کر دیا اور اپنی زوجیت کا شرف بخش دیا۔ انہی کے بطن سے 8 ذی الحج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جو بعد میں 18 ماہ کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ ایک روز ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر وہ اپنے والد حضرت عمر سے ملنے چلیں گئی۔ وہیں اسی وقت حضرت ماریہ بھی آ گئیں اور تخلیہ میں حضور کے ساتھ رہی۔ ابھی دروازہ بند ہی تھا کہ حضرت حفصہ بھی واپس آ گئیں اور باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا اور حضرت حفصہ نے ماریہ کو اپنے حجرے میں دیکھا تو انہیں سخت ناگوار گزرا اور یوں شکوہ کرنے لگیں، میری باری، میرا حجرہ، میرا بستر، اور ماریہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے حقیر سمجھتے؟ خانگی تعلقات ہے نا، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان نثار زوجہ کی غمزدگی اور پریشانی برداشت نہ کر سکے اور قسم کھائی کہ آئندہ ماریہ سے ازدواجی تعلقات نہ رکھیں گے، اور حضرت حفصہ کو تاکید فرمائی کہ وہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ روح البیان زیر آیت ھذا جلد 8 صفحہ 47 to 48، تفسیر مزری زیر آیت ھذا جلد 9 پیج 336۔ عزیزان گرامی قدر، یہ 2 واقعات آپ نے سماعت فرمائے، اور یہ 2 واقعات ہیں، لیکن روایات میں بہت اختلاف ہے، تعارض ہے، کہیں کسی کا نام ہے، کہیں کسی کا نام ہے۔ اس لیے ان واقعات کی مختلف روایتیں نقل کرنے کے بعد
امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں اپنی رائے ان الفاظ میں تحریر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن جریر طبری تو یہ بے رہی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں والصواب من القول فی ذلک ان یقال کان الذی حرمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسه شیئا کان اللہ قد احل لہ۔ تفسیر طبری زیر آیت ھذا جلد 28 پیج 102۔ ترجمہ کیا ہے تفسیر طبری کا؟ یعنی میرے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر ایک ایسی چیز کو حرام کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ قال النووی فی شرح مسلم الصحیح ان الآیت فی قصص الاصل لا فی قصۃ ماریۃ لا المرویۃ فی غیر الصحیحین ولم تأتی قصہ ماریۃ فی طریق صحیح۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 28 پیج 147۔ ترجمہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کے قصہ میں نازل ہوئی اور ماریہ کے واقعہ میں نازل نہیں ہوئی جیسا غیر صحیحین میں مذکور ہے، اور ماریہ کا واقعہ کسی صحیح سند سے مروی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات آپ نے سماعت کی۔ اگلے حصہ میں، اگلے پارٹ میں اس کو تھوڑی سی اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم اور آپ کی شان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت الرحیم۔